Assalamu alaikum listeners, welcome back into the another episode of True Ghost Tales. I am your host Namra. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ اگر آپ نے کبھی بھی اپنی لائف میں کوئی پیرانارمل انسیڈنٹ ایکسپیرینس کیا ہے تو مجھے خوشی ہوگی اگر آپ وہ میرے ساتھ شیئر کریں گے۔ میں نے ڈسکرپشن باکس میں ایک واٹس ایپ نمبر مینشن کیا ہے، آپ وہاں اپنی سٹوری مجھے ایزیلی سبمٹ کروا سکتے ہیں۔ تو آج کی سٹوری بہت کریپی اور ڈسٹربنگ ہونے والی ہے۔ گائز اف آئی بی آنیسٹ ود یو، یہ سٹوری ریکارڈ کرتے ہوئے تو مجھے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آفیسز میں ایسا بھی ہوتا ہے۔ اینی ویز، سٹوری شیئر کرنے والے نے اپنا نام عباس بتایا ہے اور وہ لکھتے ہیں کہ السلام علیکم، میرا نام عباس ہے۔ میں جس ٹیکسٹائل کمپنی میں کام کرتا ہوں یہ اسی کا واقعہ ہے۔ اس کمپنی کی بنیاد 2010 میں رکھی گئی تھی اور یہ کراچی میں واقع ہے۔ مجھے وہاں کام کرتے ہوئے 2 مہینے ہی ہوئے تھے۔ ایز یو آل نو دیٹ کہ ایک کمپنی میں کافی سارے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، تو یہ بات IT ڈپارٹمنٹ کی ہے جہاں میں کام کرتا تھا۔ یہ تقریباً 6 یا 7 سال پرانی بات ہے۔ ویسے جو IT ڈپارٹمنٹ ہے وہ 9 بجے تک آف ہو جاتا ہے، لیکن اکثر کچھ امپلائیز اوور ٹائم بھی کرتے ہیں۔ اب ایک رات کا ذکر ہے کہ میرا کچھ کام پینڈنگ میں تھا تو میں نے اوور ٹائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب میرے ساتھ کے باقی سارے امپلائیز اپنے گھر کو روانہ ہو گئے۔ اچھا، یہاں میں بتاتا چلوں کہ وہاں کے امپلائیز کے لیے پک اینڈ ڈراپ کی سروس اویلیبل تھی، تو زیادہ تر ہم سب ساتھ ہی آف کرتے اور ساتھ ہی گھر جاتے، اور جس کا کام پینڈنگ ہوتا اسے اکیلے ہی ڈپارٹمنٹ میں رکنا پڑتا تھا۔ جس رات یہ واقعہ پیش آیا اس دن میں نے کسی کو رپورٹ نہیں کیا کہ مجھے اوور ٹائم کرنا ہے۔ شاید ورک لوڈ اتنا تھا اس کی وجہ سے یہ بات میرے ذہن سے ہی نکل گئی۔ اچھا، میرا جو کیبن تھا جہاں میں بیٹھ کے کام کیا کرتا تھا وہ تھوڑا اندر کی طرف تھا، کیونکہ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ میں آج رات رکنے والا ہوں، تو انفارچونیٹلی بائی مسٹیکنلی میں وہاں لاک ہو گیا۔ اس ڈپارٹمنٹ کے سارے امپلائیز اور ورکرز وہاں سے آف کر کے چلے گئے اور میں اکیلا رہ گیا۔ حتیٰ کہ وہاں جس آدمی کی ڈپارٹمنٹ کو لاک اور ان لاک کرنے کی رسپانسبلٹی تھی وہ بھی لاک کر کے وہاں سے چلا گیا، کیونکہ اسے میرے اوور ٹائم کا نہیں پتہ تھا۔ میں یہی سوچتا ہوں کہ کاش کہ مجھ سے اس دن اتنی بڑی غلطی نہ ہوئی ہوتی۔ خیر، میں اس دن کام میں اتنا زیادہ مصروف تھا کہ مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ ڈپارٹمنٹ لاک ہو چکا ہے۔ کچھ دیر بعد جب میرا کام کمپلیٹ ہوا اور میں گھر جانے کے لیے اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا تو دروازہ لاک تھا۔ شروع میں مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے دروازہ جام ہو گیا ہو۔ میں کوشش کرتا رہا اسے کھولنے کی، اور اس دوران آپ یقین کریں میرے ذہن میں ایسا کچھ نہیں آیا کہ میں وہاں لاک ہو چکا ہوں۔ 2 سے 3 منٹ مسلسل کوشش کرنے کے بعد مجھے کچھ عجیب لگا۔ میں نے سوچا کہ دروازہ کیوں نہیں کھل رہا، اور پھر میں نے سوچا کہ میں ایک راؤنڈ اپنے ڈپارٹمنٹ کا لگا لیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بھی رکا ہو۔ میں نے دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اب میں تھوڑا پریشان ہوا۔ میں نے اس بندے کو کال کی جو اس ڈپارٹمنٹ کو لاک ان لاک کرتا تھا، لیکن اس نے کال ریسیو نہیں کی۔ میں نے ملٹیپل کالز کی پر کوئی جواب نہیں۔ اچھا، ہماری کمپنی میں جو مختلف ڈپارٹمنٹس بنے تھے وہ کافی دور دور تھے۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ میں کسی کو آواز دے کے بلا سکوں۔ میں نے اپنے کولیگز کو کال کی تو اس نے مجھے پوچھا کہ عباس، کیا تم نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ آج تم اوور ٹائم کرنے والے ہو؟ بس مجھ سے یہی غلطی ہو گئی۔ اب 2 گھنٹے ہو گئے مجھے وہاں بند ہوئے، اور جس کے پاس چابی ہوتی ہے اس کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ اسی طرح آدھی رات گزر گئی اور میری پریشانی اور خوف میں اضافہ ہوتا رہا۔ میں نے تمام کوششیں کر لی وہاں سے نکلنے کی، لیکن میں ناکامیاب رہا۔ اتنے میں مجھے دروازے کے پاس سے آواز آئی جیسے کوئی لاک کھول رہا ہو۔
میری خوشی کی تو انتہا نہیں تھی۔ میں فوراً دروازے کے پاس پہنچا اور کہا، شکر ہے مجید بھائی آپ آ گئے۔ آپ میری کال کیوں ریسیو نہیں کر رہے تھے اتنی دیر سے؟ اب جلدی لاک کھولیں۔ مجھے کافی عجیب لگا کہ دروازے کے اس طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، لیکن لاک کھولنے کی آواز ابھی بھی آ رہی تھی، اور وہ آواز ایسی تھی جیسے کوئی بہت جلدی اور ہڑبڑاہٹ میں دروازے کا لاک کھول رہا ہو۔ میں نے پھر کہا کہ مجید بھائی جلدی کریں۔ پھر سے کوئی جواب نہیں، اور اب لاک کھولنے کی بھی آواز بند ہو گئی۔ میں نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا اور تیز آواز لگائی، مجید بھائی آپ کدھر گئے؟ کوئی ہے؟ کوئی میری بات سن رہا ہے؟ پر کوئی جواب نہیں۔ عجیب سی خاموشی تھی، وہ خاموشی جیسے مجھے کاٹ رہی ہو۔ میں تھوڑی دیر کے لیے سن ہو گیا اور میرے ڈر میں مزید اضافہ ہوا۔ اچھا، میں کافی دیر سے دروازے کی طرف ہی کھڑا تھا، کیونکہ میں جب اپنے گھر جانے کے لیے اٹھا تو پہلے میں نے سارے ڈپارٹمنٹ کی لائٹس آف کی، لیکن اس بات کے اندازے کے بعد کہ میں لاک ہو چکا، میں نے ایک لائٹ آن کر دی تاکہ بالکل تاریکی نہ ہو آفس میں۔ اور پھر جب لاک کھولنے کی آواز آئی تو میں نے جلدی سے لائٹ آف کی، اپنا بیگ لیا اور دروازے کی طرف دوڑا۔ اب میں دروازے کے پاس کھڑا تھا اور پورے ڈپارٹمنٹ میں اندھیرا تھا۔ اصل میں وہاں نیا تھا، تو میری کسی سے بات چیت بھی نہیں تھی، اور نہ کسی کو اتنا جانتا تھا کہ کسی اور ڈپارٹمنٹ کے کلیگ کو میں کال کر لوں۔ مجھے بہت خوف آ رہا تھا، اور پھر میرے خوف میں مزید اضافہ ہوا، کیونکہ ڈپارٹ میں اندھیرا تھا اور سوئچ بورڈ اس ڈپارٹمنٹ کی انٹرنس سے کافی دور تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں مجھے وہاں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ سچ کہوں تو مجھے پیچھے دیکھنے سے بھی ڈر لگ رہا تھا، پر ہمت کر کے میں نے خود کو تسلی دینے کے لیے سوچا کہ دیکھ لیتا ہوں، کون سا کوئی اصل میں ہوگا وہاں، میرا وہم ہی ہوگا۔ میں پیچھے مڑا تو میرے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ میرے سامنے ایک عورت کھڑی تھی بلیک چادر میں۔ کچھ دیر وہ وہیں کھڑی رہی، پھر آہستہ آہستہ اس کے قدم میری طرف بڑھنے لگے۔ مجھے لگ رہا تھا میں اب بس خوف سے مر جاؤں گا۔ میں یہ منظر دیکھ کے جس جگہ کھڑا تھا ویسے ہی رہ گیا۔ ایک دم سے میرے اندر سناٹا چھا گیا۔ ایک تو آدھی رات، خالی آفس اور مکمل اندھیرا۔ جو تھوڑی بہت لائٹ تھی وہ ونڈو سے آ رہی تھی، اور اسی دھیمی لائٹ میں مجھے وہ عورت نظر آئی۔ بس اس کے بعد میں انکانشیس ہو گیا۔ مجھے بالکل بھی نہیں یاد کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ جب مجھے ہوش آیا تو اس وقت دن نکل چکا تھا۔ میں اپنے آفس میں ہی تھا اور میرے ارد گرد میرے کولیگز کھڑے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ جب ہم صبح آفس میں آئے تو تم ہمیں اندر بے ہوش پڑے ملے۔ مجھے پچھلی رات کا واقعہ ابھی تک یاد تھا اور خوف میں تھا۔ میں کچھ بھی بولنے کی کنڈیشن میں نہیں تھا، اور مزید یہ کہ مجھے تیز بخار تھا۔ میں اس وقت کسی سے بھی بات نہ کر سکا۔ میری حالت تقریباً 2 ہفتوں تک خراب رہی۔ مجھے بخار رہا 2 ویکس تک۔ اگر میں سچ کہوں تو مجھے وہاں دوبارہ جانے سے ڈر لگ رہا تھا۔ میں 2 ہفتے گھر میں ہی رہا اپنی طبیعت کی وجہ سے۔ میرا بخار نہیں اتر رہا تھا، لیکن پھر کچھ دن بعد الحمدللہ میں ٹھیک ہو گیا۔ پر میں نے اس جاب سے ریزائن دے دیا۔ میں وہاں دوبارہ نہیں گیا۔ کچھ دن بعد جب میری اپنے کولیگ سے ملاقات ہوئی تو میں نے سارا واقعہ اسے بتایا، اور اس نے پتہ ہی کیا کہا، ہاں بس یہاں اس کمپنی میں عجیب مطلب پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ تو یہ تھی میری سٹوری۔ لیکن صرف میں ہی اکیلا نہیں ہوں جس نے پیرانارمل ایکٹیویٹی ایکسپیرینس کی۔ یہاں اور بھی لوگ ہیں جن کا ایسی چیزوں سے سامنا ہوا اس کمپنی میں، اور میں مزید سٹوریز بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اوکے،
تھینک یو سو مچ عباس فار سچ این انٹرسٹنگ اسٹوری. مجھے آپ کی باقی کی اسٹوریز کا بھی انتظار رہے گا. امید ہے گائس آپ لوگوں کو آج کی اسٹوری پسند آئی ہوگی اور اس کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے لائک اینڈ سبسکرائب ٹرو گھوسٹ ٹیلز. ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.